اور ناظرین، ایوان زیریں کی منظوری کے بعد معاملہ ایوان بالا پہنچا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا، اس کے ساتھ ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بل بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ بل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ بل کے مطابق آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ نئے ڈھانچے کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس کے بعد ان کی مدت ملازمت اثر نو شروع ہوگی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نومبر 2030 تک چیف آف ڈیفنس فورسز کے منصب پر فائز رہیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ سینٹ کے اجلاس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی فرائض اور ذمہ داری کا تعین کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز عمر حیات خان سے۔ جی عمر حیات خان، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ساز سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہوا اور گزشتہ روز قومی اسمبلی سے جو آرمی ترمیمی بل 2025 اور اس کے ساتھ ساتھ نیوی ترمیمی بل 2025 اور پھر جو ایئر فورس ترمیمی بل 2025 ہے وہ منظور ہوا تھا، اور آج اس کو سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جسے کثرت رائے سے جو ہے ایوان بالا نے منظور کر لیا ہے۔ اور اس میں جو پہلا آرمی ترمیمی بل ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ پیش کیا، اور جو آرمی ترمیمی بل 2025 کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا، اور نیوی ترمیمی بل جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا، اور اسی طرح ایئر فورس ترمیمی بل بھی جو ہے وہ خواجہ آصف نے پیش کیا، اور یہ بھی بل بھی کثرت رائے سے منظور ہوا۔ اور اپوزیشن نے جو ہے وہ مخالفت کی، پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان سینٹ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، احتجاج دیکھنے میں سامنے آیا۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں احتجاج کیا، لیکن انہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ تو سینیٹر فیصل واؤڈا نے یہ کہا کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ اختلاف پایا نہیں گیا، اور اس کو متفقہ طور پر منظور کرانے میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کردار ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے اور پھر ان کا جو عہدہ ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، اسی طرح آئینی عدالتوں کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے، اور اس پر جسٹس امین الدین کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ اہم جو نکات 27ویں آئینی ترمیم کے تھے ان کی باقاعدہ طور پر منظوری ہوئی، تو اس کے بعد اس پر عمل درآمد کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ میثاق جمہوریت کے تحت جس آئینی عدالت کے حوالے سے پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا تھا، اس کو اب باقاعدہ طور پر عملی جامہ پہنایا گیا، اور آئینی عدالتوں کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس کی مخالفت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میثاق جمہوریت میں پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے سگنیٹری تھی، لیکن اب وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم ہے، خاص طور پر چیف آف ڈیفنس سروسز کے حوالے سے جو ان کی مدت ملازمت ہے اس کے حوالے سے جو اہم تفصیلات ہیں وہ یقینی طور پر یہ ہے کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ نومبر 2030 تک جو ہے وہ چیف آف جو ہیں وہ سروسز کے چیف رہیں گے، اور تمام جو اہم امور ہیں ان کو انجام دیں گے۔ اور اس کے بعد اگر حکومت یا وزیر اعظم یہ ضروری سمجھیں تو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ان کو 5 سال مزید جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آپریشن جو ہمارا ہوا آپریشن سندور کے حوالے سے جو بنیان مرصوص، تو اس کے مقابلے میں ہماری پاک فورسز کی جو کارروائیاں تھیں وہ یقینی طور پر بڑی امپورٹنٹ تھیں، آج پوری دنیا معترف ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت نے آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا، اور اب مزید جو ہے وہ ہندوستان پر یہ بم گرایا گیا ہے کہ ان کو جو چیف آف جو بنایا گیا سروسز کا وہ بھی یقینی طور پر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جس انداز سے انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اور اس اسٹریٹجی میں ان کو کامیابی ملی ہے وہ یقینی طور پر ہمارے ملک کے لیے بڑی اہم ہے، پوری دنیا میں ہمارے بہت اہم ہے۔ عمر حیات خان ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔